اس لیے چاہتا تھا، بہت سے لوگ سوال کریں گے، اردو رائٹرز فورم کے تحت آج سے پہلے جو بھی پروگرام کیے گئے وہ اردو رائٹرز پہ کیے گئے، جنہوں نے اردو میں کام کیا ان کو لے کے کیے گئے۔ بشن کپور جی کا نام قابل محتاج نہیں، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان کو نہ جانتا ہو، لیکن ان کے ڈیفرنٹ پہلوز پہ بہت بار بات ہوئی۔ اس سے پہلے پریس کلب میں، کافی ہاؤس میں، جگہ جگہ ان پہ ڈسکشن ہوتے رہے، سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ پردیپ کپور جی سے ہماری قربت کافی عرصے سے ہے، میرے خیال میں کوئی اردو کی ایسی محفل نہیں ہوتی جہاں پردیپ کپور جی کو نہ دیکھتے ہوں۔ ایک دن پردیپ کپور جی سے ڈسکشن ہو رہا تھا، ایک فوٹو البم میں دیکھا اور یہ پتہ چلا جو ایک ورلڈ اردو کانفرنس یہاں پہ آرگنائز کی گئی تھی، اس کی زمین بشن کپور جی نے تیار کی تھی، اور اردو کی بہت سی محفلیں بشن کپور جی کے ہاں گھر پہ ہوا کرتی تھی۔ اس البم کی کچھ فوٹو بھی ہم نے شائع کی ہے۔ تو یہ سوچا کہ اردو رائٹرز فورم ان لوگوں کو بھی یاد کرے جو اردو دوست تھے، اردو والے نہیں تھے، ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اردو کو زندہ رکھیں، لیکن اردو سے محبت تھی، اردو کی دوستی تھی، جو انہوں نے ایسے ہی لوگوں نے اردو کو زندہ رکھا ہے اور اردو زندہ ہے۔ تو آج یہ کوشش کی گئی کہ ایک وہ پہلو جو اردو دوستی کا تھا، جس پہ آج یہ الزام عائد ہوتا ہے اردو پہ کہ وہ ایک فرقے کی زبان ہے، ایک فرقے سے منسلک کر دی گئی، تو ان کا یہ جواب تھا کہ اردو کسی ایک فرقے کی نہیں، بس اس کو اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ایک فرقے نے قربانی دیا ہے۔ اس میں ایک بشن کپور جی کا بھی نام تھا۔ اپنے زمانے میں انہوں نے اردو کو جیسے زندہ رکھا، اردو کو جیسے محبت کیا، اردو کے لیے جو انہوں نے کام کیے، ظاہر ہے جب ان کا انتقال ہوا اس وقت میری عمر ایسی نہیں تھی جو ان کو یاد رکھ سکوں، لیکن جیسا سنا، جیسا لوگوں سے جانا، اس سے پتہ چلا کہ وہ ایک اردو دوست تھے۔ اردو دوستی کا ایک نمونہ ابھی کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جو لوگ اخبار ہم پڑھتے ہیں یا اور اخباروں میں بھی ایک اردو سیکھنے کا ایک جو لوگ سکھا رہے ہیں ہمارے یہاں، دیو پاٹھک جی، آرتی برنوال جی اور نیہال صاحب، وہ ایک لوگ اردو کے لیے پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ اردو سکھانے کے لیے ان لوگ کوشاں ہیں۔ اور جب کل میں نے وہ کلاس میں دیکھا وہ پڑھا رہے تھے تو اردو کو انہوں نے بہت آسان کر دیا پڑھانے کے لیے۔ جن لوگوں نے وہ کلاس اٹینڈ کیا اس میں قریب 25 اسٹوڈنٹس کل تھے اور تقریباً سبھی نان مسلم تھے۔ تو یہ اردو کے لیے اچھی وہ ہے جو اردو ایک کسی فرقے سے اس کا تعلق اب نہیں رہ گیا، کہ اردو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، اردو کی شیرینی، اردو کی محبت، اردو میں مٹھاس جو ہے وہ سب لوگ ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اردو کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں وہ صرف اردو کا ایک فرقہ نہیں بلکہ سبھی لوگ ہیں۔ بہت سال پہلے 27-28 سال پہلے حسن کمال صاحب کے یہاں بمبئی میں اپنے چچا کے ساتھ جانے کا مجھے موقع ملا۔ مجھے وہ ایک سینٹنس یاد ہے جو 28-30 سال پہلے حسن کمال صاحب نے اپنے گھر پہ کہا تھا، شاید ان کو یاد نہیں ہوگا، اور وہی پرابلم ہم لوگوں کے لیے ہے۔ وہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ ہم لوگ بھی اپنا لیں تو وہ اردو کی جو دقت آج ہے وہ پوری ہو جائے۔ جب میں آج سے 30 سال پہلے قریب حسن کمال صاحب نے ملا تھا تو حسن کمال صاحب نے کہا تھا میری بیٹی جس اسکول میں پڑھتی ہے میں نے چاہا کہ اس کو اردو سبجیکٹ دلایا جائے، لیکن وہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن میں نے احتجاج کیا اور میں گیا، اور پھر وہ میرے احتجاج کرنے کے بعد وہاں اردو سبجیکٹ اس کو دلایا گیا اور وہ اردو سبجیکٹ وہاں پہ لانچ ہوا اور اردو پڑھائی جانے لگی۔ انہوں نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ اگر اردو نہیں پڑھی جائے گی تو کچھ دنوں بعد لوگ بی بی زینب کا ماتم کریں گے، بی بی زینب کا ماتم نہیں کریں گے۔ یہ بات صحیح تھی، کیونکہ اگر ہندی میں لکھ کے پڑھیں گے تو وہ نقطے جو جا کو زا بناتے ہیں وہ نہیں آ پائیں گے، پھر ایسے ہی ہوگا۔ یہاں لکھنؤ میں ابھی ہم لوگوں نے یہ ہمت نہیں کر پائے کہ آپشنل سبجیکٹ میں ایک مادری زبان اگر پڑھنے کی ہم کو اجازت ملتی، ابھی کسی اسکول میں یہ اختیار ہم لوگوں کو نہیں ملا۔
یہ کہنا ہم لوگ شکایت کرتے ہیں، یہ اس لیے کہا کہ حسن کمال صاحب نے خود احتجاج کیا اور اپنے کالج میں جہاں ان کی بیٹی پڑھ رہی تھی وہاں پہ اردو کو رائج کرایا اور اردو سبجیکٹ میں شامل ہوئی اور پڑھائی جانے لگی. لیکن یہاں ہم لوگوں میں سے کسی نے آج تک اس زبان جس کو کہی جاتی ہے اس نے اس آواز کو ہی کبھی نہیں اٹھایا. اس لیے آج اردو اس مقام پہ ہے. یہ بات حسن کمال صاحب کی اس لیے میں نے کوٹ کیا. اگر آج بھی ہم لوگ یہ عہد کریں، کالج میں مطالبہ کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ کالج والے لوگ کو اردو سے کوئی نفرت ہے، وہ اردو نہیں پڑھانا چاہتے. جب اردو کوئی پڑھنے کو کہتے ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے اردو کو پڑھائیں؟